रीडर्स कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए पहले जल्दी से जाएं फरवा खालिद के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू एपिसोड आप तक आसानी से पहुंच सके और आप मज़े मज़े के नावल रीड कर सकें। चलते हैं आज के नावल की तरफ। मैं तेरी जोगन इस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 25। माँ और बाप दोनों के गुजर जाने के बाद शाहवीर सुल्तान हवेली के हर फर्द की आंखों का तारा बन गया था। महरोज़ बेगम और फ़हीम सुल्तान ने इसे अपने सीने से लगा कर रखा था। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो जो भी बोलता था इसे सर आंखों पर रखा जाता था। शाहवीर अपने चचा अकबर सुल्तान की तरह गुस्से का बहुत तेज था, इसलिए इसके गुस्से में आने से पहले ही सारे मामला सुलझा दिए जाते थे। अनाविया को सुल्तान हवेली में आकर पता चला था कि इसके बाबा ने दूसरी शादी कर ली है और जिससे इनके 2 बेटे अबाद और सनी थे, जो अपने बाप के मिजाज के बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज से थे, हर वक्त हंसते और हंसाते रहते थे। मगर महरोज़ बेगम और अनाविया की सौतेली माँ अलवीना बेगम इन्हें और बाकी सब कज़न्स को अनाविया के करीब नहीं रहने देते थे। अनाविया का वक्त वहाँ ज़्यादातर कमरे में बंद तन्हा ही गुजरता था। सुल्तान हवेली के सब लोगों की निगाहों में अनाविया को अपने लिए वाज़ेह और नापसंदगी झलकती दिखाई देती थी, जो बात अनाविया को अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। वो सब यही समझते थे कि वो सबीहा की बेटी और नुसरत बेगम की परवरिश में बड़ी हुई थी, तो इसकी फितरत भी अपनी माँ जैसी ही होगी, और वो लोग पहले ही इसकी माँ से बहुत बुरी तरह से डसे हुए थे। वो मज़ीद कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक शाहवीर सुल्तान ही था जिसे महरोज़ बेगम कोशिश के बावजूद भी अनाविया से बज़्ज़न नहीं कर पाई थी, और ना ही शाहवीर सुल्तान कभी किसी की सुनता था। वो बस वही करता था जो उसे ठीक लगता था। वो किसी मोहब्बत के तहत अनाविया को सुल्तान हवेली लाया था या किसी और मकसद के लिए, ये बात अभी भी कोई भी समझ नहीं पा रहा था, अनाविया खुद भी नहीं। मगर शाहवीर सुल्तान की मलक हवेली वालों के लिए इतनी नफ़रत इन सब के लिए तशवीश का बाइस थी। शाहवीर सुल्तान के साथ साथ अकबर सुल्तान भी मलक हवेली को वालों को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। न जाने ऐसा क्या सच था जिसका इल्म सिर्फ इन दोनों का था। अनाविया को हवेली लाने के बाद वो खुद अमरीका चला गया था, मगर एक दिन के लिए भी अनाविया से बेखबर नहीं रहा था। इससे सब घर वालों के अनाविया के साथ रखे गए रवैये का भी अंदाज़ा था, जिसे वो अनाविया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद ही ठीक करने का इरादा रखता था। महमल तबरीज़ से बात करने के बाद मुतमईन होने की बजाय मज़ीद उलझ चुकी थी। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कोई तबरीज़ से मिलने जाए या नहीं। वो अब किसी की बीवी, किसी की इमानत थी, और अपने शौहर से छुपकर किसी गैर मर्द से मिलना गुनाह के ज़िम्मे में ही आता था। मगर मैं किसी गलत नीयत के साथ तो तबरीज़ से मिलने नहीं जा रही। ना मुझे अपना काम करना है और ना ही मुझे फहमान कबीर खान पर भरोसा है। न जाने वो मेरे घर वालों के साथ क्या खेल खेल रहा है। न जाने किस बात पर इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे ये सब करवा रहा है। नहीं, मैं फहमान कबीर खान पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे अपनी और अपने घर वालों की बेहतरी की खातिर तबरीज़ से मिलना ही होगा। महमल काफ़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार एक फ़ैसले पर पहुंचती। अपने दिमाग को पुरस्कून करने की कोशिश करती आंखें मूंद गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। महमल गहरी नींद में थी जब इसे अपने करीब किसी गर्माइश का एहसास हुआ था। वो पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब होने की वजह से ठीक से सो नहीं पा रही थी। ज़रा से एहसास से इसकी आंख फ़ौरन खुल गई थी। महमल ने साइड लैंप ऑन करते अपनी दाएं जानिब देखा था, जहाँ इसे अपने से थोड़े से फासले पर फहमान सोया नज़र आया था। महमल का दिल ज़ोर से धड़का था। महमल ने जल्दी से वहाँ से उठना चाहा था, मगर इसकी नाइटी का कुछ हिस्सा फहमान के नीचे ही दबा हुआ था। महमल दांत पीसती आगे हुई थी। इसके सुनहरी बाल इसके गिर्द बिखरे हुए थे, जबकि इसके माथे पर न जाने क्यों घबराहट के मारे पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। महमल ने जैसे ही इसके कंधे के नीचे से अपना कपड़ा खींचना चाहा, फहमान के साथ टच होता इसका बाजू इसे चुंका कर रख गया था। फहमान का पूरा वजूद तेज़ बुखार में तप रहा था। इसे अब समझ आई थी कि इस तपिश के एहसास के तहत इसकी आँख खुली थी। महमल बहुत मुश्किल से इसके कसरती कंधे के नीचे से अपनी नाइटी को खींच पाई थी और साथ ही बेड से भी उठ गई थी, मगर न जाने क्यों इसकी निगाहें फहमान के लाल चेहरे और बुखार से तपते वजूद पर टिकी हुई थी। वो बज़ाहिर जितनी भी कठोर बने, मगर अंदर से वो एक बहुत ही हसास दिल की मालिक लड़की थी, जो किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, चाहे मुकाबिल इसका सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठंड की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो बुखार में होने के बावजूद बिना कोई कंबल या कम्फर्टर ओढ़े ऐसे ही पड़ा था।
اس نے بلیک کلر کا کرتا پہن رکھا تھا جس کے گریبان کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا کشادہ سینہ جھانک رہا تھا۔ محمل اس کے قریب جانے یا نہ جانے کی کشمکش میں الجھی صوفے سے اٹھی تھی۔ کارپیٹ پر ننگے پیر چلتی وہ اس سے کچھ فاصلے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ فہمان کے اوپر سے ذرا سا آگے کو جھکتے اس نے کمفرٹر اٹھا کر فہمان کے اوپر ڈالا تھا جب اس کی نظر فہمان کے نیچے لٹکتے بازو اور ہاتھ پر بہتے خون کے قطروں پر پڑی تھی۔ محمل کے چہرے کا رنگ مزید زرد پڑا تھا۔ اس نے جھک کر فہمان کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا تھا مگر شرٹ کے بازو پیچھے کرتے جیسے ہی اس کی نظر فہمان کے زخمی بازو پر پڑی اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ اسے سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا کہ فہمان کو گولی لگی تھی مگر وہ شخص نہایت ہی لاپرواہی سے بینڈیج کروا کر آیا تھا اور بنا کسی احتیاط کے بازو ہلانے کی وجہ سے وہ زخم خراب ہو چکا تھا اور شاید ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ اس تکلیف کی وجہ سے اس کو شدید بخار ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شخص اپنے حوالے سے اس قدر لاپرواہ ہے کیا؟ محمل کو اس شخص پر جتنا غصہ بھی سہی مگر اس وقت وہ انسانیت کے ناطے خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ مسٹر خان، مسٹر خان آنکھیں کھولیں پلیز۔ محمل نے بہت دھیرے سے اسے پکارا تھا مگر فہمان کے وجود میں ذرا سی ہلچل بھی نہیں ہوئی تھی۔ محمل کی تشویش مزید بڑھی تھی۔ یہ شخص جو کہ بہت سے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن اور کئی گھروں کی خوشحالی کا باعث تھا، وہ اس وقت پوری طرح محمل کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر وہ چاہتی تو آج اس شخص سے اپنا ہر بدلہ پورا کر سکتی تھی مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ مسٹر خان پلیز آنکھیں کھولیں، محمل نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا جس کے جواب میں فہمان نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکی پریشان سی روحان سی صورت لیے کھڑی محمل قریشی کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا مسز؟ میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں، صرف ایک گولی لگی ہے۔ آپ یہ جھوٹ موٹ کے رونے کا شکر میرے مرنے پر پورا کر لیجیے گا۔ اس وقت مجھے سونے دیں، صبح مجھے بہت ضروری کام سے نکلنا ہے۔ فہمان کبیر خان اس کے بلیک نائٹی میں ملبوس سہانے روپ سے بمشکل نگاہیں چراتے اسے اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں جواب دیتا آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ مسٹر فہمان کبیر خان، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے لیے آنسو بہانے کا مگر آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت ڈاکٹر بلوا کر اپنی بینڈیج کروانی ہوگی۔ محمل اس شخص کی لاپرواہی پر ابھی اچھی خاصی تپ اٹھی تھی جس کے جواب میں فہمان نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی کلائی دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنے برابر بیڈ پر کھینچ لیا تھا۔ ماضی: میر مصطفیٰ پیرزادہ میر والا کی لامحدود جائیداد کا وارث کافی سلجھا ہوا لڑکا تھا جسے اپنے گھر والوں سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو ہر وقت مسکراہٹ سے سجا دیکھنا چاہتا تھا، صرف ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ہر فرد کو ہی خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ کے والد میر رب نواز پیرزادہ نے بہت بڑے خسارے کے بعد اپنی وراثت واپس پائی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا اور دو بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں جبکہ میر والا کے ساتھ ہی رب نواز پیرزادہ نے اپنے دونوں بھائیوں اور بہن کو بہت ہی خوبصورت بنگلے بنوا کر دیے تھے جن میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہنسی خوشی مقیم تھے۔ رب نواز پیرزادہ سے چھوٹے یاسین پیرزادہ تھے جن کی ایک ہی بیٹی حرم پیرزادہ تھی مگر اسے کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اکلوتا ہونے کی وجہ سے ویسا لاڈ پیار نہیں مل پایا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، یا شاید بہت سی باتوں کی طرح یہ بھی اس کے دماغ کا فطور تھا۔ اس کے ماں باپ اسے بیٹیوں کی طرح ہی محبت اور نرمی سے پالا تھا مگر حرم کی نگاہیں ہمیشہ مصطفیٰ پیرزادہ پر ٹکی رہتی تھی۔ اس کے مطابق جیسے ہر کوئی بے جا اہمیت دیتا تھا، حرم اندر ہی اندر مصطفیٰ پیرزادہ سے بہت زیادہ جیلس تھی، جو بات مصطفیٰ پیرزادہ بہت اچھے سے سمجھتا بھی تھا اور اس بات کو انجوائے بھی کرتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں حرم کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے حرم پیرزادہ کے سوا کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا مگر اس نے کبھی اس بات کو کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسے ہر ایک سے اہمیت حاصل کر کے اور حرم کو چڑھا کر بہت مزہ آتا تھا۔ حرم کا غصے سے لال ہوا چہرہ مصطفیٰ کو بہت مزہ دیتا تھا۔ وہ جلد ہی حرم کو یہ بات بتانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ حرم سے بے پناہ محبت کرتا ہے مگر ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ نے یہ بات اپنی سب سے چھوٹی پھپھو جویریہ پیرزادہ کو بتائی تھی جن سے اس کی بہت ہی اچھی دوستی تھی۔ وہ ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا مگر مصطفیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیاری پھپھو اندر ہی اندر اس کے لیے کیا زہر بھری بیٹھی ہیں۔ جویریہ پیرزادہ رب نواز پیرزادہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی جن کی اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد رب نواز پیرزادہ نے اپنے ایک دوست سے شادی کروا دی تھی مگر وہ بدقسمتی سے ان کا وہ دوست ایک شرابی اور جوہری نکلا
جس نے جویریہ پیرزادہ کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی تھی۔ وہ بمشکل 4 مہینے ہی وہاں رہ پائی تھی اور لوٹی پٹی حالت میں اپنے ماتھے پر طلاق کا دبا لگوائے واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی اس بربادی کا ذمہ دار اپنے بھائی اور بھابھی کو مانتی تھی۔ ان کے مطابق صرف اور صرف جائیداد دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے، اسی وجہ سے ان کے بھائی اور بھابھی نے ان کی شادی ایسے انسان سے کروا دی تھی۔ وہ ان کے بہت افسوس کرنے اور دکھی ہونے پر بھی اپنا دل موم نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنی بربادی کے بعد ایک زخمی ناگن بن چکی تھی، جنہیں یہ اس بات کا احساس نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کو ڈس رہی ہیں۔ جویریہ پیرزادہ خود ہی جان بوجھ کر مصطفیٰ کے قریب ہوئی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنا، اسے پڑھانا، اس کی چھوٹی موٹی باتیں سننا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے ہوتے تک مصطفیٰ ان کو اپنا سب سے اچھا دوست ماننے لگا تھا اور وہ ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ یہ بات بھی کہ وہ خرم کو پسند کرتا ہے، اور بس جویریہ بیگم ایسی ہی کسی بات کی تلاش میں تھی۔ ان کے ہاتھ ایک بہت اہم مہرہ لگ چکا تھا۔ گھر کے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ خرم مصطفیٰ سے بہت زیادہ چڑھتی ہے۔ مصطفیٰ کو یہی لگا تھا کہ جب خرم کو بتائے گا جو انسان سارے خاندان کے لیے اہم تھا، تم اس سے سب سے زیادہ اہم ہو، تو یقیناً وہ اپنے سارے اختلاف بھلا دیتی۔ مگر اس سے پہلے کہ مصطفیٰ خرم کو اپنے دل کی بات کہتا، جویریہ پیرزادہ نے خرم کو اپنے انداز میں مصطفیٰ کی فیلنگز بتا دی تھی۔ جسے تم نیچے گرانا چاہتی تھی، وہ تو ویسے ہی تمہارا شکاری بن کر تمہارے جال میں پھنسنے کو تیار کھڑا ہے۔ اب دیر کس بات کی ہے خرم، دانہ پھینکو اور پھنسا لو اسے اپنے جال میں۔ جویریہ پیرزادہ کی بات سن کر خرم نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ مجھے تو وہ میر مصطفیٰ پیرزادہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ میں تو اس کا پرپوزل اسی کے منہ پر مارنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو مصطفیٰ کا بڑا ہاتھ ٹھکرا کر اپنے دل کو تسکین پہنچانا چاہتی تھی، مگر جویریہ بیگم نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ انہوں نے خرم کی برین واشنگ کرتے اسے مصطفیٰ کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر عین نکاح والے دن انکار کر کے پورے خاندان والوں کے سامنے بے عزت کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جویریہ پیرزادہ اس وقت اپنے انتقام کی آگ میں یہ بھول چکی تھی کہ وہ اپنے ان دونوں سگے بھائیوں کی اولاد کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی، جو بھائی ان پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ خرم ان کا پلان آرام سے سمجھ اور مان گئی تھی۔ اس نے پھر وہی کیا تھا جو جویریہ بیگم نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے پرپوزل کو ٹھکرایا نہیں تھا، بلکہ نہایت ہی محبت کے ساتھ اس کا بڑا ہاتھ تھام لیا تھا، جس پر مصطفیٰ کافی حیران بھی ہوا تھا۔